السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ورلڈ اسٹڈی۔ مسئلہ کشمیر۔ ریاست جموں اور کشمیر کا شمار ہندوستان کی اہم ترین مسلم ریاستوں میں ہوتا تھا۔ 9 مارچ 1846 کو معاہدہ لاہور کی روح سے انگریزوں نے 75 لاکھ روپے کے عوض کشمیر کو گلاب سنگھ ڈوگرہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اسی دن سے کشمیر میں ڈوگرہ راج کا طریق دور شروع ہوا۔ قانون آزادی ہند کی روح سے ہندوستان کی ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں۔ کشمیر کا پاکستان سے الحاق ایک یقینی امر تھا۔ وادی کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کے اسباب۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی کل آبادی 40 لاکھ تھی۔ وادی کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی 96% اور جموں میں 70% تھی۔ آزادی کے بعد مسلمان قدرتی طور پر پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار حکومت بھارت کے خلاف مظاہروں، جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے کیا۔ کشمیر کی تقریباً 1000 کلومیٹر سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ اس طرح جغرافیائی لحاظ سے بھی کشمیر پاکستان کا حصہ تھا۔ بیرونی دنیا سے وادی کشمیر میں داخل ہونے کے لیے تمام بڑی راستے پاکستان سے ہو کر گزرتے تھے، جبکہ وادی تک پہنچنے کے لیے بھارت کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا جو ضلع گرداسپور سے ہو کر گزرتا تھا۔ تقسیم کی ابتدائی اسکیم کے مطابق گرداسپور کو پاکستان میں شامل ہونا تھا۔ کشمیر سے مسافروں کی آمد و رفت اور نقل و حمل زیادہ تر پنجاب کے راستے ہوتی تھی۔ پاکستان کے 3 دریا چناب، جہلم اور سندھ کشمیر سے نکلتے ہیں۔ تقسیم سے قبل کشمیریوں کی پاکستانی علاقے سے تجارت ہوتی رہی۔ کشمیر سے اون، کھالیں اور پھل وغیرہ اکثر پاکستانی علاقوں میں فروخت کیے جاتے تھے۔ کشمیر سے لکڑیاں کاٹ کر دریا کے ذریعے پاکستان پہنچائی جاتی تھی۔ کشمیر کے عوام مذہب، تہذیب و تمدن، ثقافت، رسم و رواج، خوراک اور لباس کے اعتبار سے پاکستان کے لوگوں سے بہت قریب ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو کشمیر کو مسلم ریاست ہی کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ چودھری رحمت علی کے تجویز کردہ نقشے میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا اور لفظ پاکستان میں کشمیر کی نمائندگی قاف سے کی گئی۔ غاصبانہ قبضہ۔ معاہدہ قائمہ پر دستخط۔ 15 اگست 1947 کو کشمیر کے غیر مسلم راجہ ہری سنگھ ڈوگرہ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ قائمہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پر دستخط کیے، جس کا مطلب تھا کہ جب تک ریاست کا کوئی مستقبل تصفیہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ریاست کی موجودہ صورتحال برقرار رہے گی۔ کانگریسی لیڈروں نے پٹیالہ اور کپور تھلہ کی ہندو ریاستوں کے راجاؤں سے مل کر مہاراجہ کشمیر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دے۔ پنڈت نہرو خود کشمیری تھے، اس لیے وہ کشمیر کی علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 19 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر کا دورہ کیا۔ کانگریسی لیڈر بھی، جن میں آچاریہ کرپلانی اور گاندھی قابل ذکر ہیں، کشمیر پہنچے۔ اس سیاسی دورے کا مقصد مہاراجہ کو ہندوستان سے الحاق پر آمادہ کرنا تھا۔ ریاست میں ہندوستانی فوجوں کا داخلہ۔ مہاراجہ کشمیر نے ریاست پر غاصبانہ قبضے کے لیے پہلے ہی سے پروگرام بنا رکھا تھا۔ اس نے آزادی سے کچھ عرصہ قبل پونچھ اور جموں کے مسلمانوں کا ہتھیار جمع کرانے کا حکم دیا اور اپنی فوجیں اس علاقے میں جمع کرنا شروع کر دی۔ اسی دور میں شیخ عبداللہ کو جیل سے رہا کر دیا گیا کیونکہ وہ کشمیر کا الحاق بھارت سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ پاکستان کی حامی جماعت مسلم کانفرنس کے صدر چودھری غلام عباس کو بدستور جیل میں رکھا گیا۔ مہاراجہ کشمیر نے پٹیالہ اور کپور تھلہ کے سکھ حکمرانوں سے مل کر کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ لاکھوں کشمیری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تقریباً 10 لاکھ مہاجرین ریاست چھوڑ کر پاکستان میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں کا قتل عام دیکھ کر ریاست کے عوام نے ہتھیار اٹھا لیے۔ مسلمانوں پر مہاراجہ کی فوج کے مظالم کی خبر سن کر قبائلی پٹھان کثیر تعداد میں کشمیر پہنچنا شروع ہو گئے۔ پاکستان کے دوسرے علاقے سے بھی رضاکار اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کی امداد کے لیے ریاست میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کشمیریوں کی بغاوت نے تحریک آزادی کشمیر کی صورت اختیار کر لی۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا قیام۔ کشمیری مجاہدین نے ریاست کا کچھ حصہ آزاد کرا لیا۔ 24 اکتوبر 1947 کو سردار ابراہیم کی قیادت میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کا قیام عمل میں آیا، جس کا صدر مقام پلندری تھا۔ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مہاراجہ نے 26 اکتوبر کو انگریز گورنر ماؤنٹ بیٹن سے الحاق کی درخواست کی، جسے 27 اکتوبر کو منظور کر لیا گیا اور بھارتی فوج طیاروں کے ذریعے وادی میں اترنا شروع ہو گئی۔ ان حالات میں پاکستانی حکومت کو کشمیری مجاہدین کی امداد کے لیے فوجی کارروائیاں کرنا پڑی۔ مجاہدین اور پاکستانی افواج نے بھارتی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کشمیر کا بیشتر حصہ بھارتی تسلط سے آزاد کرا لیا۔ مجاہدین کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے سری نگر کے قریب پہنچ گئے۔ بھارتی فوج کی شکست قریب ہی تھی کہ 1 جنوری 1948 کو حکومت ہندوستان نے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ سلامتی کونسل نے اگست 1948 اور جنوری 1949 میں 2 قراردادیں منظور کیں، جن کا خلاصہ یہ تھا:
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, जंग फ़ौरन बंद कर दी जाए और दोनों मुल्क कश्मीर से अपनी अपनी फ़ौजें वापस बुला लें। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन की निगरानी में आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जंग बंदी की लाइन खींच दी गई। रियासत में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में राय शुमारी कराई गई ताकि अवाम की राय मालूम की जा सके वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से किस मुल्क के साथ इल्हाक चाहते हैं। भारत का करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा से इन्हराफ। पाकिस्तान और भारत दोनों ने अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ैसला मान लिया, लेकिन बाद में भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर में गैर जानबदाराना राय शुमारी कराने से इनकार करा दिया, जिसकी वजह से मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान बाइस निज़ा बन गया। इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कई वफूद पाकिस्तान आए, मगर हिंदुस्तान की हरदर्मी के बायस कोई तस्फिया न हो सका। मार्च 1965 में भारतीय पार्लियामेंट ने कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दिया। इस फैसले से कश्मीरी अवाम में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने अगस्त 1965 में इनकलाबी कौंसिल कायम करके रियासत को हिंदुस्तानी चंगल से आज़ाद कराने के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। पाक भारत जंग 1965। भारत ने कश्मीर से इल्हाक का एक तरफा ऐलान करके कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को बेदार कर दिया। उन्होंने सदाए कश्मीर के नाम से एक अलग रेडियो स्टेशन कायम किया। सदाए कश्मीर से जंगी तराने पेश किए गए। इनकलाबी कौंसिल ने कश्मीरी अवाम को भारत के चंगल से निकलने के लिए रहनुमा असूल बताए। इस तरह कश्मीरी अवाम ने मकबूजा कश्मीर में अपनी जंगी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। भारत ने कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को अमदाद फराहम करने का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद पर हमला कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान ने हर महाज पर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त दो चार किया। बिलाखिर 20 सितंबर 1965 को सलामती कौंसिल ने एक करारदाद के ज़रिए दोनों ममालिक को जंग बंदी का हुक्म दे दिया। पाक भारत जंग 1971। 1965 की जंग में नाकामी के बाद भारत ने एक दूसरी जंग के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी। इस मरतबा मशरक़ी पाकिस्तान को निशाना बनाने का फैसला किया। 22 नवंबर 1971 को भारतीय फ़ौज ने अमलन मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान को न सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़े, बल्कि कश्मीर की सीज़ फायर लाइन को कंट्रोल लाइन तस्लीम करना पड़ा। गवर्नर राज। 1985 में भारत ने तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए पुलिस, फ़ौज और पैरामिलिट्री ट्रूप्स सबको हरकत में लाने का हुक्म दिया। इसके बाद बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों का कत्ले आम रोज़ का मामूल बन गया। जूं जूं जुल्म बढ़ता गया, तहरीक हुर्रियत ज़ोर पकड़ती गई। तंग आकर भारतीय हुकूमत ने जनवरी 1990 को गवर्नर राज नाफज कर दिया। गवर्नर जगमोहन ने जुल्म तशद्दुद के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए। 21 मई को मीरवाइज़ को शहीद कर दिया गया तो तहरीक में मज़ीद शिद्दत पैदा हो गई। मौजूदा सूरत हाल। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जुलाई 2001 को पाक भारत मुज़ाकरात के दौरान मसला कश्मीर को बुनियादी मसला करार दिया और इसके बगैर तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को खारिजी अज़म मकान करार दिया। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद पूरी दुनिया में तहरीक कारी के खिलाफ जंग शुरू हो गई। भारत ने मौके से फ़ायदा उठाकर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को तखरीब कार करार दे दिया और मगरबी अक़वाम के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ जद्दोजहद का नारा लगाकर वादी में कत्ल गारत और तशद्दुद की इंतहा कर दी। मई 2002 में मशहूर कश्मीरी लीडर ख्वाजा अब्दुल गनी उनकी शहादत इसका बैन सबूत है कि कश्मीरी मुजाहिदीन हर किस्म के मसाले बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मकसद के हसूल के लिए पुरअज़म है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर करें।